بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑھیا مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا، فرمایا کہ پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں ہیں؟ یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی حاجت پوچھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ بڑھیا آگے آگے چلتی رہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم 4-5 صحابی پیچھے پیچھے ہو لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے سارے مدینے کی گلیاں وہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلے میدان میں لے گئی اور لے جا کے کہنے لگی، آپ میری بات بیٹھ کر سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھنٹوں بات کرتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاگل عورت ہے اور جس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک بدن اور کارخائے نبوت کی اہم ذمہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی باتیں میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ معذور افراد کس طرح کی توجہ اور معاشرتی مقام کے حقدار ہیں، اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا اور اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے اور تمہاری دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوا دیا، اسے ایک سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی دلوائیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ معذور افراد کی ضروریات کا خیال رکھے اور کوتاہی اور سستی کی مرتکب نہ ہو۔ ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ایسا بوڑھا سائل بھیک مانگ رہا تھا
جس کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا یہودی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں بڑھاپے، ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور گھر میں سے اسے کچھ لا کر دیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نگران کو بلایا اور اہل بیت بوڑھے معذور لوگوں کا جذبہ معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور اہل کتاب بوڑھے معذور لوگوں کا جزیہ معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا بڑھیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ علی الصبح اس کے جھونپڑے میں جا کے اس کے لیے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے۔ ایک روز تحقیق کی غرض سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد جلد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر مفلوج اور اپاہنج فرد کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ ان خلفائے راشدین کا معذور افراد کے ساتھ اس حد تک احسن سلوک ہمیں معذور افراد کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے